بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. پاکستان میں قومی جانور کے لیے مارخور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ ناظرین، اکثر ممالک اپنی صلاحیتوں اور خصوصیات کو دنیا بھر کے سامنے لانے کے لیے جانوروں اور پرندوں کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ اپنی بالادست طاقت اور اتھارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے عقاب کا استعمال کرتا ہے. ترکی کا قومی جانور بھیڑیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا. ناظرین، اس حوالے سے ترکوں کی تاریخ گواہ ہے. قومی جانور کسی ملک کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس نے اپنی خصوصیات کی علامت کے لیے مارخور جانور کو بطور قومی جانور اپنایا ہے. اس کے علاوہ مارخور ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے 1976 کے جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعہ میں ہیں. ناظرین، مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے. مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارخور میں سانپوں کو مارنے کی صلاحیت ہے اور ان کے سینگ بھی کوئلنگ کی طرح ہیں. پاکستانی ایجنسی کے لوگوں میں بھی مارخور کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں مارخور سانپ کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. مارخور ایک جنگلی بکری کی قسم ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کیلاش کی سرسبز و شاداب وادیوں میں پایا جاتا ہے. مارخور پاکستان کے علاوہ افغانستان، ہندوستان، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی پایا جاتا ہے. مارخور پہاڑی علاقوں میں بلند چوٹیوں میں رہنا پسند کرتا ہے. مارخور کی 3 اقسام مشہور ہیں، جن میں استور مارخور، بخارائی مارخور اور کابلی مارخور شامل ہیں. مارخور کے قد و قامت میں نمایاں اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینگ ہیں. ناظرین، مارخور کے متعلق بہت سی لوک کہانیاں مشہور ہیں. ان مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتا ہے، جسے پھر سانپ کے کاٹنے پر تریاک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مارخور کو ایسے جانوروں کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے، کیونکہ شکار سے مارخور کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے. برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے تھے. ناظرین، پاکستان میں مارخور کا شکار کرنا قانوناً جرم ہے. سوال: ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ جواب: خیال. سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو خود گھونسلہ نہیں بناتا بلکہ دوسروں کے گھونسلوں میں انڈے دیتا ہے؟ جواب: کوئل. سوال: وہ کون سا کیڑا ہے جسے کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی.
दुनिया के हर मुल्क में कुछ निशानियों, परिंदों, दरख्तों, फूलों, कौमी रहनुमा और मकामात को कौमी अलामात करार दिया जाता है ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके। इसी तरह आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी फूल चंबेली पे। उर्दू में चंबेली, बंगाली में चमेली, अंग्रेजी में जैस्मिन और सिंधी जुबान में मोतियों पुकारे जाने वाले छोटे साइज के सफेद और नहायत ही मुनफरिद खुशबू वाले फूल को पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने नरगिस के फूल को मुल्क का कौमी फूल करार देने के लिए चुना। चूँकि नरगिस का फूल इस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश में नहीं पाया जाता था, इसलिए इसको कौमी अलामत करार देने की बजाय 15 जुलाई 1961 को चंबेली को मुल्क का कौमी फूल करार दिया गया। चंबेली को खुशबू की मलका और फूलों की मलका के अलकाबात से भी नवाजा गया। उस वक्त चंबेली को मुल्क का कौमी फूल करार देते हुए वजारत दाखिला के तर्जमान ने अपने एलामिया में कहा, इस फूल को ये एजाज इसलिए बख्शा गया है क्योंकि ये मुल्क के दोनों हिस्सों मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में पैदा होता है और मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों की हम आहंगी से आपस में जुड़े रहने को जाहिर करता है और मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों के बाशिंदे इस फूल से मुसावी तौर पर जज्बाती लगाव रखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है चूँकि चंबेली का फूल सफेद रंग का होता है और इसके साथ मौजूद सब्ज पत्तों की वजह से ये पाकिस्तान के कौमी परचम की तरह नजर आता है, इसलिए इसे पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया गया। गर्म इलाकों में पाए जाने वाले इस निहायत ही मुनफरिद खुशबू वाले फूल की 200 इकसाम हैं, जिनमें अक्सरियत सफेद या जर्द रंग वाले फूलों की है, जबकि कुछ इकसाम में सुर्खी माइल फूल भी होते हैं। जंगली चंबेली के पौधे की उम्र 15 से 20 साल होती है। चंबेली के पत्ते पूरा साल हरे रहते हैं। फूल पतझड़ में झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर 6 माह बाद फिर से आ जाते हैं। चंबेली के फूलों की खुशबू अंधेरा होने के बाद अपने अरूज पर होती है, खास तौर पर इन दिनों में जब चांद पूरा हो। चंबेली के फूल से निकाला गया तेल कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू अदब कहावतों और शायरी में चंबेली के फूल का बार बार जिक्र किया गया है। मेरी चंबेली की नर्म खुशबू मुझे तो जंजीर कर चुकी है, उलझ गई है कलाइयों में, मेरे गले से लिपट गई है। वो रात के कुहर में छुपी है, सियाह हनकी में रच रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सांप नहीं पाए जाते। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में एक बरे आज़म ऐसा है जिस पूरे बरे आज़म में कोई सहरा नहीं है, और ये है बरे आज़म यूरोप। जी हाँ, बरे आज़म यूरोप के अंदर कोई सहरा नहीं है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चांद पर सिर्फ एक मुल्क का झंडा है और वो मुल्क है अमेरिका। यहाँ पर झंडा एक ही हालत में रहता है, ना बुलंद होता है और ना ही झुकता है, और उसकी वजह यह है क्योंकि चांद पर हवा ही नहीं। हवा ना होने की वजह से झंडा हर हाल में एक ही जगह पर रहता है। और आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि समंदरों के अंदर 2 लाख से जायद पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर ये हैरत होगी कि जापान के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो 9 माह का तस्लीम किया जाता है, यानी हर पैदा होने वाले बच्चे की उम्र फौरन 9 माह हो जाती है, क्योंकि जापान में बच्चा वो उम्र जो माँ के पेट के अंदर गुजारता है उसे भी उम्र का हिस्सा करार दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम कौन सा बच्चों का रखा जाता है? आपको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम बच्चों का जो रखा जाता है वो नाम है मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के कौमी मशरूब पर है। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने समाजी वेबसाइट ट्विटर पर पूछा कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है। ऑप्शन में ऑरेंज जूस, गन्ने का जूस
اور گاجر کا جوس رکھا گیا۔ حکومت کی جانب سے کرائے گئے پول کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ گنے کے جوس کو ملے۔ 81% لوگوں نے گنے کے جوس کو منتخب کیا، 15% لوگوں نے اورنج کا جوس اور صرف 4% لوگوں نے گاجر کا جوس منتخب کیا۔ سب سے زیادہ ووٹ ملنے پر حکومت پاکستان نے گنے کے جوس کو قومی مشروب قرار دے دیا۔ اسی مناسبت کے حوالے سے میں نے سوچا کہ گنے کے جوس کے طبی فوائد پر بات کی جائے۔ گنے کے رس میں کیلشیم، کاپر، میگنیشیم، پوٹاشیم، وائٹامنز، منرلز اور آئرن سمیت بے شمار قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کینسر کا قدرتی علاج بھی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مثانے اور بریسٹ کینسر سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گنے کا رس وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، نزلہ، زکام اور گلے کی خراش میں مفید ہے۔ گنے کے رس میں جو مٹھاس پائی جاتی ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ گنے کا رس شدید گرمی میں انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، لیکن آپ اسے سردی میں بھی بغیر برف کے استعمال کر سکتے ہیں۔ گنے کا رس نظام ہضم کی درستگی اور خوراک کو بآسانی ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ گنے کا رس جلاب آور بھی ہے، قبض سے نجات دیتا ہے، معدہ کی جلن اور تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ کیلشیم کی وجہ سے گنے کا رس ہڈیوں کی کمزوری، دانتوں کی کمزوری اور سانس کی بدبو کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ گنے کا رس بہترین انرجی ڈرنک ہے، جسم کی خشکی اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، جگر کو بھی مضبوط کرتا ہے، یرقان کے علاج میں مفید ہے۔ یرقان اور ہیپاٹائٹس کے مریض گنے کا رس استعمال کر کے جلدی صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ گنے کا رس دل کے امراض سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، کولیسٹرول اس کے استعمال سے نہیں بڑھتا۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن پایا جاتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو جسم میں مثانے میں گرمی کی شکایت کرتے ہیں وہ بھی گنے کا رس ضرور استعمال کریں۔ اب میں آپ کو گنے کے استعمال کی چند احتیاطی تدابیر اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ گنے کا جوس آپ روزانہ 1 گلاس پی سکتے ہیں، لیکن 2 گلاس سے زیادہ آپ ایک دن میں استعمال نہ کریں، ورنہ آپ اس کے استعمال سے موٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جلاب آور خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اور گنے کا رس کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل اور کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ گنے کا رس پیتے وقت اگر اس میں لیمو کا جوس، ادرک کا جوس اور پودینہ شامل کر لیا جائے تو اس کے فوائد حیران کن حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ گنے کا رس نکلواتے وقت آپ کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ٹھیلے والے اکثر مشینوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، مشینوں کو زنگ لگا ہوتا ہے اور ایک ہی پانی میں سارے گلاس واش کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے جوس نکلوائیں اور ڈسپوزیبل گلاس استعمال کریں، ورنہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔